پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کی مشہور شخصیت ایک مشہور اداکارہ جویریہ عباسی صاحبہ جنہوں نے 1997 میں شمون عباسی صاحب سے شادی کی تھی اور 2007 میں ان کی علیحدگی ہو گئی تھی. ان کی ایک خوبصورت سی بیٹی تھی جنہوں نے پچھلے سال یعنی 2023 میں ہی وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئی تھی. لیکن جویریہ عباسی صاحبہ نے اب یہ انکشاف کیا ہے کہ 3 مہینے پہلے انہوں نے خاموشی سے نکاح کر لیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب انہوں نے شادی خاموشی سے کیوں کی اور کس سے کی؟ کیونکہ اکثر لوگ یہ باتیں کر رہے تھے کہ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کا ایک بڑا نام ہے جن سے جویریہ عباسی صاحبہ نے شادی کی ہے. لیکن اب انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ کچھ عرصے پہلے ایک تقریب کے دوران ان شخصیت سے ان کی ملاقات ہوئی جو کہ آج ان کے شوہر ہیں، لائف پارٹنر ہیں. اب وہ شخصیت سے ملاقات ہوئی، پھر ملاقات دوستی میں تبدیل ہو گئی، پھر اچانک ان شخصیت نے ان کو شادی کی آفر کر دی. 51 ایئرز اولڈ ہیں، ٹھیک ہے، جویریہ عباسی صاحبہ. ایک ایسی خاتون کو جب شادی کی آفر کی جاتی ہے تو آبویسلی وہ سوسائٹی کے نارم، سوسائٹی کے معاملات کو مد نظر رکھتی ہے. اب اس شادی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا شکریہ کیونکہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب جویریہ عباسی صاحبہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کا ایک بڑا نام ہے، ایک ویٹرن اداکارہ ہے. میں دل سے ان کا بہت بڑا مداح ہوں کیونکہ بڑا شاندار کام وہ کرتی ہیں. لیکن اب بالآخر انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ آج سے 3 مہینے پہلے انہوں نے خاموشی سے نکاح کیا، وہ دوسری شادی کر چکی ہیں. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے شادی کس سے کی، کن حالات کے اندر کی، کیا شرائط تھے ان کا جن کے ساتھ شادی ان کی ہوئی ہے، ان کے ساتھ رشتہ کس طرح سے استوار ہوا. اس پر ذرا ڈیٹیل بات کریں گے کیونکہ ہماری سوسائٹی کے اندر جب بھی خاتون دوسری شادی کرتی ہیں تو 10 قسم کی باتیں ہوتی ہیں. میں بھی دیکھ رہا تھا کہ جناب اس خبر پر مختلف لوگوں کے کامنٹس نکل کر آ رہے تھے. 51 ایئرز اولڈ ہو چکی ہیں جویریہ عباسی صاحبہ اور انہوں نے پچھلے سال یعنی 2023 میں ہی اپنی بیٹی انزلہ عباسی کی بھی شادی کی تھی. اب انہوں نے بیٹی کے حوالے سے کیا انکشاف کیا ہے اس پر ذرا ڈیٹیل بات کریں گے. آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. کوئی بات اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پر رابطہ کر سکتے ہیں salman.mrza. یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، چاہیں تو فالو کر لیں. جو میسج آپ کریں گے کوشش میری یہی ہوگی کہ آپ کے میسج کا رپلائی میں ضرور کروں. جناب جویریہ عباسی صاحبہ کے حوالے سے میں نے غالباً شاید مہینہ 1.5 مہینے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ جناب انہوں نے باقاعدہ طور پر نکاح کر لیا ہے لیکن اس کو ابھی تک ڈسکلوز نہیں کیا. انہوں نے اپنے انسٹاگرام پر ایک تصویر لگائی، پیرس کی غالباً یہ تصویر تھی، ایفل ٹاور کے نیچے انہوں نے کھڑے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ایک مردانہ ہاتھ تھا، انہوں نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی اور انہوں نے اس کا کیپشن بڑا خوبصورت سا لکھا ہوا تھا جس سے اس بات کا اندازہ ہوتا تھا کہ جناب ان کی زندگی میں سم ون اسپیشل آ گیا. لیکن لوگوں نے اس پر تنقید کرنا شروع کر دی. لوگوں نے کہا کہ جناب ابھی پچھلے سال تو آپ کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے، اب آپ کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے، اس کے 1 سال کے بعد آپ شادی کر رہی ہیں. عمر کا بھی کوئی تقاضا ہوتا ہے بھائی، کوئی سوسائٹی کے نارمز ہوتے ہیں. لوگوں نے اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی. لیکن جویریہ عباسی صاحبہ نے ابھی پچھلے دنوں ایک مارننگ شو کے اندر شرکت کی اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ 3 مہینے پہلے انہوں نے اپنے جو لائف پارٹنر سے ان کو مل چکا تھا اور انہوں نے ان کے ساتھ خاموشی سے نکاح کر لیا. اور انہوں نے کہا کہ جناب کچھ عرصے پہلے ان کی اس شخصیت سے ملاقات ہوئی تھی جو ان کے آج شوہر ہیں. انہوں نے بتایا کہ جناب انہوں نے ان کو ایک تقریب کے اندر ان سے ملاقات ہوئی، ملاقات ہونے کے بعد شاید بات چیت آگے بڑھی، انہوں نے ان کی شادی کی آفر کر دی. لیکن وہ شادی کی آفر شاید اس وقت ایکسیپٹ نہیں کر سکی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو بھی سوسائٹی کے نارمز کا اندازہ تھا کہ بھائی ہماری سوسائٹی کس طرح کی باتیں کرتی ہے. حالانکہ آنیسٹلی میں ان باتوں میں نہ آتا ہوں نہ میں ان کو پسند کرتا ہوں کیونکہ سوسائٹی آپ کا گھر نہیں چلاتی، آپ کے اکیلے پن کو سوسائٹی دور نہیں کرتی ہے. اب انہوں نے بتایا کہ جناب اپنی والدہ کے انتقال کے بعد، اپنی بیٹی کی شادی کے بعد میں زندگی میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی اور اکیلی خاتون کو شادی کرنے کا پورا حق حاصل ہے اگر ان کی اپنے شوہر کے ساتھ علیحدگی ہو چکی ہے، اگر وہ بالکل تنہا ہیں، اکیلی ہیں، تو ڈپریشن میں جانے سے اچھا ہے کہ بھائی وہ اپنی زندگی کا دوبارہ آغاز کر لیں. اور انہوں نے بھی اسی طرح کا فیصلہ لیا. انہوں نے کہا کہ جناب کئی اداکارہ ایسی ہیں جن سے میں نے رابطہ کیا تھا اور انہوں نے پھر ظاہر سی بات ہے مجھے یہ مشورہ دیا کہ بالکل مجھے شادی کر لینی چاہیے اور سوسائٹی کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے کیونکہ لوگ مختلف قسم کی باتیں کر رہے تھے. اور انہوں نے کہا کہ جناب ان کے شوہر کا شوبز سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ وہ شوبز سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی بڑی سادگی سے طور پر یہ نکاح ہوا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں جناب جویریہ عباسی صاحبہ نے بتایا کہ بیٹی انزلہ عباسی اور ان کے نکاح کے گواہ جو ہے وہ شہود الوی تھے. انہوں نے بتایا کہ انہوں نے 3 ماہ پہلے مختصر تقریب کے دوران قریبی دوستوں کی موجودگی میں نکاح کر لیا اور اب وہ اپنے شوہر کے ہمراہ خوشگوار زندگی گزار رہی ہیں. جویریہ عباسی کا کہنا تھا
کہ بیٹی انزلہ باسی نے ہی انہیں شادی کا مشورہ دیا تھا. پہلے ان کی بیٹی اور شوہر کے درمیان تعلق قائم ہوا اور اس کے بعد انہوں نے شادی کی. یہ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے. آپ کی ایک بیٹی ہے, اس کی بھی آلریڈی شادی ہو چکی ہے, آپ دوسری شادی کرنا چاہ رہی ہیں, آپ کو سوسائٹی کے معاملات کا بھی علم ہے, آپ کو سوسائٹی کی باتوں کا بھی اندازہ ہے, اور پھر ہو سکتا ہے آپ کی بیٹی اور اس کے سسرال والوں کی طرف سے آپ کو کسی قسم کی تنقید کا سامنا کرنا پڑے. تو انہوں نے کہا کہ جناب پہلے میرے جو ہونے والے شوہر تھے انہوں نے میری بیٹی کے ساتھ اچھا تعلق قائم کیا, دوستی ہوئی, بڑا ایک اچھا ریلیشن ہوا, اس کے بعد میں نے شادی کی. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جناب انہوں نے تاخیر شادی میں اس لیے کی کیونکہ پہلے ان پر زیادہ ذمہ داریاں تھیں. پہلے ان کی والدہ اور پھر والد علیل رہے, جبکہ ان کی بہن انوشا عباسی سمیت ایک اور بہن اور بھائی بھی تاحال غیر شادی شدہ ہیں, اس لیے بھی انہوں نے شادی نہیں کی تھی. آپ کو پتہ ہے شمون عباسی صاحب کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی اور 1997 کے اندر شادی ہوئی تھی, اور غالباً 2007 کے اندر ان سے علیحدگی ہو گئی تھی. انزلہ عباسی ان کی ایک بیٹی تھی, اور اس کے بعد جو ہے نا آپ یہ سمجھیں کہ شادی کے 2 سال کے بعد انزلہ عباسی کی پیدائش ہوئی تھی. شمون عباسی نے اس کے بعد غالباً کوئی 3 شادیاں کی ہیں یا 4 شادیاں کی ہیں, اور وہ بھی شاید اسی طرح کے معاملات چل رہے ہیں کہ ایک سے شادی ختم ہوتی, پھر دوسری سے ختم ہوتی, تیسرے سے. لیکن میں اپنے ذاتی طور پر یہ بات سمجھتا ہوں, اب میں آخر میں اس کو سم اپ کرتا ہوں, وائنڈ اپ کرتا ہوں. اگر آپ اکیلے ہیں, ڈپریشن نا انسان کو موت کے منہ میں لے جاتا ہے. ڈپریشن انسان کو موت کے دہانے پر لے جاتا ہے. اکیلا پن, ڈپریشن انسان کو اندر سے کھا جاتا ہے. شاید زہر انسان پر اتنا تیزی سے اثر نہیں کرتا جتنا ڈپریشن, انزائٹی, اکیلا پن, لونلی نیس یہ انسان پر اثر کرتا ہے. انسان کو سوچنا نہیں چاہیے. میں پرسنلی سوسائٹی کے بارے میں نہیں سوچتا, لوگوں کی رائے کے بارے میں نہیں سوچتا, لوگوں کی رائے کا احترام ضرور کرتا ہوں, میرے لیے مقدم ہے, لیکن ان کی بنیاد پر میں اپنے فیصلے نہیں لیتا. میں اپنے فیصلے اپنی اور اپنی فیملی کے لیے لیتا ہوں, اور سب کو اپنے فیصلے اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے لینے چاہیے, اپنے ماں باپ, اپنے بیوی بچوں کے لیے لینے چاہیے. کیونکہ برابر والا آ کے یا رشتہ دار آ کے آپ کا گھر نہیں چلائے گا. آپ کا گھر آپ کو خود چلانا پڑے گا, ہر حال میں خود چلانا پڑے گا. تو آپ کو سوسائٹی کی باتوں کی پرواہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں جویری عباسی صاحبہ کو گڈ لک کہتا ہوں کہ جناب ان کی آنے والی زندگی خوشیوں سے بھرپور ہو. ان کا جو لائف پارٹنر ان کو ملا ہے وہ زندگی بھر ان کا ساتھ دے ہر خوشی اور غم میں. اللہ نہ کرے ان کو کسی قسم کے غم کا سامنا کرنا پڑے, لیکن دونوں ساتھ زندگی گزاریں. اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہی, تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.